وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک موجود رہی اور جدید پاکستان اور شمالی مغربی بھارت کے علاقوں پر محیط تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت اور اس کے پر اسرار پہلو آج بھی ماہرین اسرار قدیمہ اور تاریخی دانوں کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا پہلا اہم مقام ہڑپا تھا، جو 1920 کی دہائی میں ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا۔ اس کے بعد موئنجو داڑو اور دیگر کئی مقامات کی کھدائی کی گئی، جن سے اس تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو کی کھدائی سے ملنے والے آثار نے یہ ثابت کیا کہ یہ تہذیب ایک منظم اور ترقی یافتہ شہری نظام کی حامل تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے شہر بڑی ترتیب اور منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیے گئے۔ شہر کی گلیاں بالکل سٹریٹ اور ایک دوسرے کے پیرالل تھیں، جو کہ اس وقت کے لیے ایک منفرد خصوصیت تھی۔ گھروں کی تعمیر اینٹوں سے کی گئی تھی اور ہر گھروں میں باقاعدہ نکاسی آب کا نظام موجود تھا۔ یہ شہر نہ صرف اپنی ساخت میں منظم تھے، بلکہ ان میں عوامی عمارت، بازار اور عبادت گاہیں بھی شامل تھیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کی نکاسی آب کا نظام اپنی نوعیت میں بے مثال تھا۔ گھروں میں بیت الخلاء اور نہانے کے مقامات کے علاوہ زیر زمین نکاسی آب کے نالے بھی موجود تھے، جو گندے پانی کو شہر سے باہر نکالتے تھے۔ یہ نظام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس تہذیب کے لوگ صحت و صفائی کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا تحریری نظام بھی بہت پر اسرار ہے۔ مختلف اشیاء پر ملنے والے نشانات اور ریسرچز کے ایک ایسے تحریری نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو آج تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ تحریری نظام تصویری علامات اور اشکال پر مبنی تھا، اور ریسرچرز ابھی تک اسے مکمل طور پر ڈی کوڈ نہیں کر سکے۔ اس تحریری نظام کی مکمل سمجھ بوجھ ہمیں اس تہذیب کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کی معیشت زرعی اور تجارتی سرگرمیوں پر مبنی تھی۔ یہاں کے لوگ گندم، جو، کپاس کی کاشت کرتے تھے اور مویشی پالتے تھے۔ تجارت کے لیے نہریں اور دریا استعمال کرتے تھے، اور وادی سندھ کے لوگ دیگر تہذیبوں سے بھی تجارت کرتے تھے، جس میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب بھی شامل تھی۔ تجارتی راستوں پر ملنے والی مہریں اور اشیاء اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ تہذیب تجارتی روابط میں بہت آگے تھیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے مذہبی عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہے۔ مختلف مجسمے اور اشیاء یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ممکنہ طور پر فطرت پرستی اور جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ مجسمے اور مہریں ایسی ہیں جن میں ایک دیوتا کی تصویر نظر آتی ہے، جسے بعض ریسرچرز نے پشوپتی یا یوگی دیوتا قرار دیا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ بھی ایک عجیب مسٹری ہے۔ مختلف نظریات پیش کیے گئے، جن میں موسمی تبدیلیاں، دریاؤں کے رخ کی تبدیلی اور بیرونی حملے شامل ہیں۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ دریائے سندھ اور دریائے گھراکر کے رخ بدلنے سے زراعت میں مشکلات پیش آئیں۔ آج بھی وادی سندھ کی تہذیب پر ریسرچ جاری ہے۔ نئے مقامات کی کھدائی اور جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے اس تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ جیسے طریقوں سے اس تہذیب کی تاریخ اور لوگوں کے طرز زندگی کے بارے میں مزید سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف مقامات پر کی گئی کھدائیوں سے کئی اہم دریافتیں ہوئی ہیں، جو اس تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو مزید اجاگر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر راکھی گڑھی نامی مقام پر ملنے والی باقیات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ شہر ہڑپا اور موئنجو داڑو سے بھی پرانا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر ملنے والے کھنڈرات اور اشیاء نے اس تہذیب کی تجارتی، سماجی اور مذہبی پہلوؤں پر نئی روشنی ڈالی۔ وادی سندھ کی تہذیب ایک حیرت انگیز اور پر اسرار تہذیب ہے، جس نے اپنی ترقی یافتہ شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کے نظام اور تجارتی سرگرمیوں کے زیر دنیا کو حیران کر دیا۔
اس تہذیب کی تحریری نظام اور مذہبی عقائد آج بھی ریسرچرز کے لیے ایک عجیب مسٹری بنی ہوئی ہیں۔ اس تہذیب کا خاتمہ بھی ایک پر اسرار کہانی ہے جو مختلف نظریات پر مبنی ہے۔ موجودہ تحقیق اور نئی دریافتیں ہمیں اس تہذیب کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس تہذیب کے بارے میں مزید رازوں سے پردہ اٹھا سکیں گے۔